اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا۔ چونکہ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہوگی، میں نے اپنی آج ساری بات جو ہے وہ پاکستان میں پاپولیشن کے حوالے سے رکھی ہے، چونکہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، بہت ساری گفتگو، بہت ساری باتیں۔ سر، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے اور پورے پاکستان کے لیے، اور اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اس طرف جو ٹریجری بینچز پہ ہیں اور جو لوگ جو ہے وہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جب بجٹ بناتے ہیں، بجٹ ہمارا بنا تو بجٹ تو لوگوں کو کاؤنٹ کر کے اس کے بعد آپ ایک ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگ ہیں ہمارے پاس، ان کو یہ ضروریات ہیں، یہ ان کے اخراجات ہیں، ان کو اتنے ہسپتال چاہیے، ان کو اتنے اسکولز چاہیے، ان کو یہ انفراسٹرکچر چاہیے۔ ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ جس کا ریٹ ہے دنیا میں وہ سب سے زیادہ ہے 3.6 TFR اسے کہتے ہیں، ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ اس کو جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ آج کے اس پاکستان میں جو ضروریات ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ سب کو یہ ریٹ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ ساری کیلکولیشن جو کی گئی ہے بجٹ میں، ساری کیلکولیشن جو ایسٹیمیٹ ہم لگاتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ کولیپس کر رہی ہیں۔ آپ اگر صرف پاکستان میں اسپتالوں کا اور پاکستان میں بیمار پڑنے والے لوگوں کا ہی اگر صرف آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو اس وقت دنیا میں ہم نمبر 1 ہیں ہیپیٹائٹس سی میں، اس وقت دنیا میں ہم آلموسٹ نمبر 2 اور 3 پہ ہماری پوزیشن ہے شوگر میں، اور یہ جو تمام چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہم اس وقت واحد 2 ممالک رہ گئے ہیں جس کے پاس پولیو اس وقت آج تک ختم نہیں ہوا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ آپ اگر ہمارے ہاسپٹلس پہ جائیں گے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی جلسہ ختم ہوا ہے ابھی، اور لوگوں کا ریلا آ رہا ہے اور لوگوں کا ریلا جو جا رہا ہے۔ پھر سر ہم بات کرتے ہیں، جب آپ میڈیکل اور ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ جو 68% جو ڈیزیز ہے، سر یہ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں اس سے، جناب اسپیکر صاحب، سر مجھے یہ تھوڑی سی کہہ رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں جی سر، جزاک اللہ۔ سر آپ اگر آج ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بھائی 68% ڈیزیزز جو ہیں وہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں۔ ناؤ میں کب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایز اے نیشنل پالیسی پینے کے صاف پانی کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ آج کیا کنڈیشن ہے، ایز اے قوم ہمارے ذہنوں میں سیویج کے پانی کو ٹریٹ کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ وہ جو گلگت بلتستان میں سب سے پہلا گھر ہے نا ٹاپ پہ بنا ہوا، وہ جب اپنے واش روم میں فلش کا بٹن دباتا ہے تو وہ جو سیویج نکل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی پینے کے پانی میں، کسی نالے میں، کسی ندی میں، کسی دریا میں مل کر کہیں نہ کہیں آل دا وے کراچی تک کوئی نہ کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں سے کسی کا سیویج کسی کے پینے کے پانی میں کانٹامنیٹ ہو رہا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں جب آپ ہاؤسنگ اسکیمز کی آپ جب پرمیشن دے رہے ہیں تو سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ اس میں انکلوڈ ہی نہیں ہے۔ دیٹ مینس کیا کہ پورا پاکستان اس وقت جو ٹاپ پہ صرف ایک گھر ہوگا یا ایک محلہ ہوگا وہ صرف پینے کا صاف پانی پی رہا ہے، ادروائز آل دا وے کہیں نہ کہیں سے یہ ساری کانٹامنیشن ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ 68% ڈیزیز جو ہے وہ ہماری واٹر بورن ڈیزیز ہے۔ تو جب ہمارے پاس سیویج کا نظام ہی نہیں ہے ٹریٹ کرنے کا، اور ہم سارا پانی پھر سمندر میں پھر جا کر ہم انٹریٹڈ پھینک، یہ تو ہے ریزیڈینشیل سیویج۔ اس کے بعد جو ہماری انڈسٹریز کا جو فضلہ نکلتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پانی میں جا کر جو ہے وہ مکس ہو رہا ہے۔ تو سر میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم تو ٹوٹل اٹس اے ٹکنگ بوم، ہم تو ایک ڈیزاسٹرس، میں خورشید شاہ صاحب کو ابھی کہہ رہا تھا کہ یہیں سے اسی سیٹ سے کھڑے ہو کر انہوں نے، میں نے پہلی دفعہ پاپولیشن کے اوپر جو ہے وہ انکریز آف پاپولیشن پہ کسی کا کنسرن سنا ہے، اور لوگوں نے بھی کی ہوگی بات۔ میں نے خورشید شاہ صاحب کی گفتگو سنی ہے، تقریباً آج سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے، اور میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ میں آج اس بات کو ری ایٹریٹ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس تھوڑی سی ویزیبلٹی ہے۔ 3.5 TFR جو ہے وہ فرٹیلیٹی ریٹ اس ملک میں کہیں سے وائبل ہے ہی نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم انسان پیدا کر رہے ہیں، اس کے بعد انہیں گندا پانی پلا رہے ہیں،
اس کے بعد انہیں بڑا کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم انہیں سر ہسپتالوں میں لے گا، پھر ہم اس کے لیے ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اربوں روپے کی مشینری خرید رہے ہیں۔ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی سر کہ 20 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کو، 5 سال کے بچے کو کینسر ہو رہا ہو۔ آج آپ دیکھیں ہر دوسری تیسری خبر یہ ہے کہ کوئی 22 سال کا نوجوان کینسر میں چلا گیا، کوئی 5 سال کے بچے کو کینسر لگ گیا۔ آج جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہسپتال، آپ آج ہاسپٹل بنائیں، 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بنائیں، آج وہ obsolete ہو جائے گا۔ تو ہمیں رک کر ایز اے قوم، یہ میں گورنمنٹ کی، اپوزیشن کی، پارلیمنٹیرینز کی بات نہیں کروں سر، ایز اے نیشنل پالیسی اگر ہم نے اس فرٹیلیٹی ریٹ کو، ہم نے اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا تو ہماری ساری پلاننگ بجٹ میں جو بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب کچھ سب بیکار ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ obsolete ہو جائیں گی، ساری چیزیں جو ہے وہ کولیپس ہو جائیں گی، اور and we will be heading towards, we are already in a disaster right now۔ میں آپ کو صرف اگر سر آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وے فارورڈ کیا ہے۔ میں نے اپنی بات رکھی وے فارورڈ کہ ہمارے ہاں جو ڈسٹریبیوشن آف فنڈ ہے، NFC ایوارڈ ہے، اب سر اس کا جو ہے وہ 82% پاپولیشن بیس ہے، جو فارمولا ہے 82% پاپولیشن، دیٹ مینس کہ جن کی پاپولیشن نہیں ہے ان کو پیسے اس وقت ملیں گے ان صوبوں کو زیادہ جب وہ اپنی پاپولیشن بڑھائیں گے۔ تو ایک طرف ہمارا جو ہے وہ یہ جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ 3.6 ہے، اور ہمارا فارمولا جو ہے وہ پیسے ملنے کا فارمولا یہ کہ جب آپ کی پاپولیشن زیادہ ہوگی تو وہ آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو میری سر رائے یہ ہے، ہمیں یہ بیٹھ کر اپوزیشن اور گورنمنٹ کو دونوں کو سوچنا چاہیے، یہ جو ہمارے پاس 82% پاپولیشن پہ ہمارا جو فارمولا ہے NFC ایوارڈ پہ، سر میں صرف اسے 50% پاپولیشن پہ لے کر آئیں، اور اس ریمیننگ 32% کو آپ ان صوبوں کو ریوارڈ دیں، ریبیٹ دیں جو اپنی پاپولیشن کو کم کر رہے ہوں، ورنہ اس پاپولیشن پہ تو پھر کل کو بلوچستان بھی ہم سے، پنجاب سے مقابلہ کرے گا، کل کو خیبر پختونخوا جو پاپولیشن میں پنجاب سے مقابلہ کرے گا، کہ سب کو پتہ ہے کہ جس کی پاپولیشن زیادہ ہوگی اس کو جو ہے وہ زیادہ پیسے ملیں گے۔ ہمارا نظام جو ہے وہ کولیپس، یہ ہم بات کر نہیں رہے، ہمارا نظام جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کولیپس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سر میں آپ کی صرف گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں 26.2 ملین، تقریباً 2.60 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ہمارے پاس 40% جو ہے وہ اسٹنٹڈ ہمارے یہاں گروتھ ہے، ہمارے بچے جو اسٹنٹڈ ہیں، ان کا دماغ جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا، ان کی جو ہے وہ باڈی بڑھ رہی ہے، ان کا دماغ نہیں بڑھ رہا۔ امیجن کریں کہ پاپولیشن میں جو بچوں کی، تو ہمارے پاس 10 سے 11 ہزار مائیں ہر سال ڈیلیوریز میں، پریگنینسی میں بچے کو ڈیلیور کرتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ کے سامنے سر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو سر ہم 2030 میں دنیا کے 4 بڑے ممالک پاپولیشن میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم 2030 تک ہم انڈونیشیا کو، اس کی آبادی ہم سے بڑھ جائے گی۔ اب سے لاسٹ ایئر تک ہر سال ہم ایک ڈنمارک کی آبادی کو انکلوڈ کر رہے تھے اپنے پاکستان، ہر سال ہم نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ رائٹ ناؤ ہمارے پاس جو فیگر ہیں، جو نمبرز ہیں، وہ ایلویسڈور جو ہے وہ ملک ہے جس کی آبادی 5.9 ملین ہے ٹوٹل، اور ہماری جو گروتھ ہے ہر سال وہ 6.1 ملین ہے۔ ہم تقریباً 61 لاکھ لوگ جو ہے وہ، تو ہم ایک ایلویسڈور جو ہے وہ ہر سال ہم اپنی پاپولیشن میں ایڈ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے حالات ایسی رہے تو 2050 تک ہمیں 66,000 پرائمری اسکولز چاہیے، ہمیں 6,79,000 جو ہیں وہ ٹیچر چاہیے، ہمیں 65 ملین جابز کریٹ کرنی ہوں گی، ہمیں 2 لاکھ ایڈیشنل لیڈی ہیلتھ ورکرز چاہیے، اور اسی طرح سے ہماری تمام جو ہے وہ ہماری ضروریات تو اسی طرح بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو میں سر آپ کے توسط سے اس ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سر اس کی انفورسمنٹ نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو وہ فریم ورک بنا کر نیچے دے سکتی ہے، دے رہی ہے،
اس کی تمام انفورسمنٹ جو ہے وہ چاروں صوبوں میں ہے اور صوبوں سے لے کر نیچے ڈسٹرکٹس تک ہے. میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر، آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کو ایز اے نیشنل پالیسی لینا چاہیے. ہمیں تمام جو ایکسپرٹس ہیں پاکستان کے، اس طرف کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اس طرف کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ریلیجیس اسکالرس کو، سب لوگوں کو انوالو کر کے ایز اے ایک نیشنل پالیسی بنانی چاہیے، جس کے اوپر ہم یہ فرٹیلیٹی ریٹ TFR جو ہے وہ 3.6 سے سر ہمیں ہر حال میں 2 پر آنا ہے. 2 فرٹیلیٹی ریٹ پر ہمیں آنا ہے. بچوں کی یہ جو پیدائش ہے، یہ جو ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ سارا نظام ہے، اس کو ہمیں نیچے لے کر آنا. دوسری بات سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری منسٹری نے یہ جو ہمارے ہاں جو مشروبات ہیں اس کے اوپر ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی 50% جو ہے وہ سافٹ ڈرنک ہے، اس پہ 50% ٹیکس کو لاگو کیا جائے. اس سے جو تباہی برباد، ہر ایک منٹ میں پاکستان میں ایک بندہ ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے پاکستان میں، ہر ایک منٹ میں. یہ وہ چیزیں ہیں سر جس کے اوپر ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، اگر آپ پریونٹ نہیں کریں گے، آپ پورے پاکستان کو ہاسپٹل میں کنورٹ کر دیں، آپ کے ہاسپٹل جو ہے آبسلیٹ ہو جائیں گے، آپ کے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہوگی، اور لوگ جو اس طرح سے جو ہے وہ مر رہے ہوں گے. پوری دنیا میں یہ جو پیناڈول پیراسیٹامول استعمال کی جاتی ہے اس کا 50% صرف پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے. 50% فار اونلی پاکستان، اور ریسٹ آف دا 50% فار انٹائر ورلڈ. تو ہم تو دوائیں بنانے والے اور میڈیکل اکوپمنٹ بنانے والوں کے لیے سیف ہیون ہے کہ یہاں پر جتنا مریض بن رہا ہے ہم بنا رہے ہیں، ہمارا انوائرمنٹ بنا رہا ہے، ہم پانی سیویج والا پانی پی کر بنا رہے ہیں. اس سے اچھی جگہ جو ہے وہ میڈیکل اکوپمنٹ کا، میڈیسن کا بزنس کرنے والوں کی کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے. غدر مچی ہوئی ہے ساری. تو میری ریکویسٹ ہوگی اس ایوان سے، دونوں طرف سے، کہ خدا کے واسطے ہم اس کو، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہے وہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ایز اے نیشن اگر ہم صحت مند ہی نہیں رہیں گے، ہماری فیوچر جنریشن صحت مند ہی نہیں رہے گی، تو ہم کیسے ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم کیسے اکانومک گروتھ کی بات کرتے ہیں. یہ سارے جو ہمارے نمبرز لکھے ہوئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ سارے نمبر آبسلیٹ ہو جائیں گے، فلاپ ہو جائیں گے، کولیپس کر جائیں گے. ہمارا پورا نظام اس آبادی سے کولیپس کر رہا ہے. آپ نے مجھے ٹائم دیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ جی.